شوق سے نقصان میں آ جاتی ہے ماں، بڑے شوق سے نقصان میں آ جاتی ہے، کمرہ دے کر تجھے دالان میں آ جاتی ہے ماں، بڑے شوق سے نقصان میں آ جاتی ہے، کمرہ دے کر تجھے دالان میں آ جاتی ہے کہ ماں تجھے تیرے حریفوں سے بچانے کے لیے، ماں تجھے تیرے حریفوں سے بچانے کے لیے ڈھال بن کے سامنے آ جاتی ہے، ڈھال بن کے سامنے آ جاتی ہے کہ کمرہ دے کر تجھے دالان میں آ جاتی ہے، ماں تجھے تیرے حریفوں سے بچانے کے لیے ڈھال بن کے سامنے آ جاتی ہے، ڈھال بن کے سامنے آ جاتی ہے کہ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے کہ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے کہ جس نے بھی دیکھا ہے آقا کا دیوانہ ہے، کہ جس نے بھی دیکھا ہے آقا کا دیوانہ ہے کہ روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، کہ روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے کہ حجرے میں اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، کہ حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے۔ حضرات بڑی ہی شوق اور جذبے کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی حسن سماعت کو میرا سلام ہے کہ آپ نے ایک شام سے لے کر ابھی تقریباً 12:15 کے وقت ہو رہا ہے، آپ کے جذبے اور آپ کے شوق کو سلام۔ آئیے میں آخری مقرر کی حیثیت سے جناب حضرت مولانا قاری مہتاب صاحب قاسمی مدث اللہ العالی، امام و خطیب پلکھوارہ رامپور دربھنگوی، جو ابھی مائک پر موجود ہیں، حضرت والا کا اس شعر سے استقبال ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اشلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، کہ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اپنے قیمتی پند و نصائح سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتنا
آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَاعْلَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کم تھے فرشتے، ورنہ پوجا کے لیے فرشتے کم نہ تھے بھگوان کو۔ محترم حضرات، سامعین اعزام، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، خیر الانام کے غلاموں، وفاداروں، جانثاروں، ابھی ہم مبارک اور مقدس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں قال اللہ قال الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی، دین کی، اسلام کی، شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ آپ تمامی حضرات نے دیکھا بہت ہی دل جمعی کے ساتھ پورے ہمارے جو علماء تھے، جو مقررین تھے، جو شعراء تھے، ان تمام کے شاعروں کو، اشعار کو اور ہمارے مقررین کی خطابت کو آپ تمامی حضرات نے بہت ہی عمدہ اور نرالے انداز میں سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس سننے سنانے کو قبول فرما لے۔ اور آپ تمامی حضرات سے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو میک میں نے سامنے سے تھوڑا اور کم کر دیا تاکہ آواز کم ہو جائے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے اور رات کو لباس بنایا ہے، یعنی آرام کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، نیند کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کو اس میں ہم سوچے، غور و فکر تو کریں کہ خالق کائنات نے، خالق مالک ارض و سما نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر چڑیا کی چہچہاہٹ کو، دن کے اندر جو چڑیا چہچہاتی ہے، ہم دن کے اندر جو آواز ہے، جو شور ہے، ان تمام کو ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دن کے اندر بجلی گرم عطا کرتا ہے، اس گرماہٹ کو بھی ختم کر دیا، اور اپنی حکمت اور اپنی قدرت کا یہ نظارہ پیش فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کو نکال کر، چاند کو نکال کر ٹھنڈک ہمارے لیے پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، حکمت ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور رات کے 12 بجنے کے بعد ہمارا دل و دماغ اور ذہن اور ہمارے بستر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آرام کیا جائے کہ ہمیں فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے، اب آرام کیا جائے کہ ہمیں تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے، اب آرام کا وقت آ گیا ہے، اور آئندہ کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بہرحال اب تو یہ ہونی چاہیے، یعنی اس سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے دعا، لیکن آپ حضرات کے بیچ ہم بھی 2 قدم چل کر آئے ہیں، بس 2 بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے جو ہم نے آیت کریمہ پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جج ہے، احکم الحاکمین ہے، اور عدالت قائم ہوگی قیامت میں، اور وہیں پہ فیصلہ ہوگا، اور مقدمہ ہوگا ہمارے آپ کے اولاد کا۔ اس سے قبل چند باتیں گوش گزار کر دوں کہ ابھی جو یہ جس مراحل سے، جس ہم نے الیکشن کے حالات سے، ادوار سے جو گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک قانون بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہارے اندر اضافہ کر دیں گے، تمہارے اعمال کے اندر، تمہارے کاروبار کے اندر، تمہارے ہر قول و فعل اور تمہاری ہر چیز کے اندر اضافہ فرما دیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، رحمت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم شکر نہیں کرو گے، کفر اختیار کرو گے، ناشکری ادا کرو گے، تو پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی، اور ایک بہت ہی کالا کلوٹھا، اگر آپ ہمارے گھر میں جو تائی ہے اس کے اندر جو کالا پن ہے وہ سمجھ لیں۔ دونوں کی شادی ہو گئی، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو، ان کی محترمہ کو، وائف کے دل میں یہ بات پیدا کر دی، اور وہ کہنے لگی کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔
وہ شوہر کہنے لگا کیوں، کیا بات ہے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں کہ آپ، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کالے کلوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو اپنا رفیق حیات بنا لیا، اپنی زندگی کا دوست بنا لیا، اور یہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت کا بھی ساتھی بنائے گا، ہم دونوں جنتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی بیان کی کہ میں شکر، آپ جو ہیں مجھے دیکھ کر شکر ادا کرتی ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور میں صبر اختیار کرتی ہوں۔ تو ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہم لوگ بھی الحمدللہ مدرسے میں پڑھے ہیں، وہاں پر ہر طرح کے مقابلے ہوا کرتے تھے سیرت کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، جسے سیرت کوئز وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں ہوا کرتا تھا، خطابت میں بھی اسی طریقے سے نعت خوانی میں بھی مقابلہ ہوا کرتا تھا، کمپٹیشن۔ تو یہ جو الیکشن تھا یہ بھی ایک کمپٹیشن تھا، یہ بھی ایک مقابلہ تھا، اس میں ہمیں دونوں لوگوں کے لیے، جنہوں نے جیت حاصل کی، جسے اللہ نے کامیاب و کامران کیا اس کے لیے بھی، اور جو اس میں پیچھے رہ گئے، جو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس کے لیے بھی وہ سبق جو مجھے استاد نے سنایا تھا میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے جسے ایک شاعر نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، کہ میدان جنگ میں تو وہی گریں گے نا جو میدان جنگ میں شرکت بھی کریں گے، جو اس میں شریک ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہم نے میدان جنگ میں شرکت کی ہے اور ہمیں کامیابی ملی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، اور اگر ہمیں ناکامی ملی ہے تو ہمیں صبر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو شخص بھی میری مخلوق سے، میرے بندے اور بندی سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا، میں اس کے اندر رحمت اور برکت عطا کر دوں گا، اللہ کی نوازشیں اور نعمتیں اس کو حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمام کے تمام اللہ کے کنبے ہیں، ایک کنبہ ہے، اس لیے ہمارے دل کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہونی چاہیے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے، تھوڑا آپ لوگ بھی بول دیں، خدا ملتا ہے۔ ہمیں خدمت کرنا ہے دل سے، اخلاص سے، دل کی گہرائی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستے ہمارے لیے ہموار کر دے گا جس کا ہمیں وہ ہم و گمان بھی نہیں ہے۔